کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے کن 3 چیزوں کو انسانیت کی مشترکہ امانت قرار دیا ہے؟ ایسی چیزیں جن پر تجارت نہیں بلکہ خدمت ہونی چاہیے۔ یہ ایک حدیث نہیں بلکہ ایک مکمل سماجی انصاف کا نظام ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آج کے دور میں ہمیں کیا سبق دیتا ہے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ علم آپ کی سوچ، نظر اور نیت تینوں بدل سکتا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان 3 چیزوں میں شریک ہیں: پانی، گھاس اور آگ میں، اور ان کی قیمت لینا حرام ہے۔ حوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2472۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی عدل اور عوامی حقوق کا ایک بنیادی اصول بیان فرمایا ہے۔ پانی، گھاس، چرائی یا قدرتی چارہ اور آگ جیسی بنیادی ضروریات ایسی بنیادی ضروریات ہیں جن پر پوری انسانیت کی زندگی قائم ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان بنیادی وسائل پر کسی فرد یا گروہ کی اجارہ داری نہ ہو، تاکہ کمزور طبقہ محرومی اور استحصال کا شکار نہ بنے۔ حرام ہے سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ان کی اصل اور عمومی حالت میں لوگوں سے روک کر ناجائز منافع کمانا درست نہیں، خاص طور پر جب وہ فطری طور پر سب کے لیے دستیاب ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کسی علاقے میں قدرتی پانی کا چشمہ ہو اور کوئی شخص اسے بند کر کے لوگوں سے پانی کے بدلے پیسے وصول کرنے لگے تو یہ اس حدیث کی روح کے خلاف ہے۔ اسی طرح کھلے میدان کی قدرتی گھاس پر کسی ایک کا قبضہ جما کر جانوروں کو چارنے سے روک دینا یا آگ یا ایندھن جیسی بنیادی ضرورت کو مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگا بیچنا، یہ سب اعمال اسلامی انصاف کے منافی ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص محنت، انتظام یا اضافی خدمت کے ذریعے پانی پہنچائے، جیسے کنویں کی کھدائی، پائپ لائن، صفائی، تو خدمت کی اجرت الگ معاملہ ہے، اصل وسیلے کی اجارہ داری نہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنائیں تو معاشرہ توازن، رحم اور انصاف کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور یہی اسلامی معیشت کی روح ہے۔